آپ سے ایک سوال ہے، اگر دودھ میں ہم آب زمزم ملائیں تو کیا ملاوٹ ہوگی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان عطا۔ میں نے سوال کیا تھا سٹارٹ میں کہ دودھ میں اگر زمزم کا پانی ملایا جائے تو ملاوٹ ہوگی؟ جی ہاں، ملاوٹ ہوگی۔ دودھ میں اگر آپ فلٹر کا پانی ملائیں، نہر کا پانی ملائیں یا گندے نالے کا، ملاوٹ ہوگی۔ دودھ خالص وہی ہوتا ہے جو بھینس کے تھن سے آتا ہے۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دین میں کوئی بھی نئی ایجاد کریں گے نا تو بدعت ہوگی، اور جتنی بدعات ہیں نا ان کا جو ہے نا آخر جہنم ہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی تھے، اور ان کے کہے ہوئے الفاظ حرف آخر تھے۔ دین مکمل ہو چکا۔ ابھی یہاں پہ 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، نئی بدعات شروع ہوں گی، گانے کی طرح پہ نعتیں ہوں گی، مسجدیں خالی ہوں گی، باہر عاشق رسول ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے ایشیا میں یعنی کہ اس کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی؟ جو عید میلاد النبی ہے، بات شروع ہوتی ہے 1896 میں۔ ایک بادشاہ یہاں پہ قید میں تھا، جلا وطن کیا گیا تھا، راولپنڈی میں رہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا راولپنڈی میں کوئی بھی جامع مسجد نہیں ہے، چھوٹی بہت سی مسجدیں ہیں۔ اس کی وجہ کچھ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے نا مسلمان اقلیت میں تھے، اور دوسرا غریب پرور تھے، اور ہندوؤں کا اور سکھوں کا ہول تھا۔ تو اس میں بادشاہ کے پاس تو کافی دولت تھی۔ اس نے کہا اگر راولپنڈی میں کوئی جگہ مختص کی جائے مسجد کے لیے تو میں عطیہ کرتا ہوں۔ جگہ تلاش کی، جب وہاں مسجد کام شروع ہونے لگا نا تو اس کے ہٹ کے کافی ایک سکھوں کا تھا گردوارہ۔ سکھوں نے جناب جھگڑا شروع کر دیا۔ پاگل قوم ہے، سکھ ہمیشہ سے مطلبی اور بے وفا قوم رہی ہے۔ تو سکھوں نے جب وہاں پہ شروع کر دیا جھگڑا، تو پھر پیر مہر علی شاہ اس وقت تو وہ سامنے آئے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ انہوں نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی معاملہ خراب نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، آپ کا اپنی بات کریں، اپنے گردوارے میں ہم اپنی بات کریں گے، مسجد میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو سکھ ان کی بات کو مان گئے۔ مسجد آخر 1901 میں تعمیر ہو گئی۔ 20-25 سال آرام سے چلتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ پھر اچانک مسجد کے عقب میں اس وقت کے چیئرمین جو راولپنڈی کے تھے سردار موہن سنگھ، انہوں نے سینما شروع کر دیا بنانا، جس سے مسلمان بڑے آپے سے باہر ہوئے کہ ایک طرف مسجد ہے، بالکل پیچھے آپ نے سینما شروع کر دیا ہے۔ تو وہ جناب اس کو سمجھایا بات بوت کی، لیکن وہ نہیں مانا، جھگڑا ہوا، بات کورٹ تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں کی بدنصیبی، کورٹ میں مسلمان کیس ہار گئے۔ مسلمان کیس ہارنے کے بعد نا بہت غصے میں تھے، اور سکھ ہر سال نکالتے تھے، جلوس نکالتے تھے ان کے 5ویں گرو ارجن سنگھ کا، تو اور وہ گزرتا تھا مسجد کے آگے سے۔ مسلمانوں نے کہہ دیا، اعلان کر دیا کہ اس سال آپ مسجد کے آگے سے جلوس نہیں نکالیں گے۔ سکھوں نے کہا بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے، ہر سال یہیں سے جلوس نکلتا ہے، اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہتا آپ ڈھول ڈمکا کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، اس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، ہماری بات میں خلل ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ دوسری سائڈ سے جلوس نکال لیں۔ کہتے ہیں نہیں، سکھ مینٹل قوم ہے، وہیں سے جلوس نکالیں گے۔ مسلمانوں نے جناب ان کا استقبال کے لیے کہاڑیاں، ڈنڈے، سوٹے، پتھراؤ ہر چیز کا بندوبست کر کے رکھا تھا۔ اور جو سکھوں کا جلوس تھا نا وہ تقریباً ہوتا تھا 1000، 1200، 1500 کا، وہ بڑھ کے 10-12 ہزار ہو گیا۔ بات جو پھیل گئی تھی، جلوس پہنچا مسجد کے آگے، وہاں رکے انہیں شور شرابہ شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے ان سے کہا دیکھیں جی آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ یہاں سے نہ گزریں، چلو آپ گزر بھی رہے ہیں تو اپنے آرام سے جائیں یہاں سے۔ کہتا نہیں، اب وہاں ڈھول ڈمکا شروع کر دیا۔ پھر مسلمانوں نے پتھراؤ کیا، معاملہ بہت بڑھ گیا۔ وہ راولپنڈی کا علاقہ ہے نا وہ میدان جنگ بن گیا۔ مسلمانوں نے سکھوں کو خوب مارا پیٹا، وہاں پہ تقریباً 200 سے 250 دکانیں وہاں جلا دی، نظر آتش کر دی، کافی سکھوں کا قتل ہوا۔ شہر پورا بدامنی کا شکار ہو گیا، جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے۔ تو گوروں کو وہاں پہ فوج طلب کرنا پڑی، فوج آئی، کرفیو لگ گیا،
معاملہ کافی خراب ہو گیا. پھر فوج نے معاملہ، جو گورے تھے نا، انہوں نے معاملہ سلجھانے کے لیے سکھوں کو اور ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا کہ آئیں بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں، بات کریں، ایسے تو معاملہ نہیں چلے گا. سکھ بھی بیٹھے، مسلمان بھی، ہندو بھی. تو گورا کہتا ہے جس طرح یہ ہندو جلوس نکالتے ہیں اپنا اور سکھ جلوس نکالتے ہیں اپنا، تو آپ بھی اپنا کوئی جلوس نکال لو اور ہندوؤں کی جو عبادت گاہ اور سکھوں کی جو عبادت گاہ اس کے آگے سے گزرو تاکہ ان کو پتہ لگے. تو مسلمان کہتے ہیں ہم کون سا جلوس نکالیں. اس سے پہلے مسلمان 12 وفات مناتے تھے اور کوئی جلوس نہیں ہوتا تھا. پھر مسلمانوں نے جناب ترقی جو کر لی تھی نا، ایڈوانس ہو گئے. اس وقت پہلی بار یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 12 ولادت منائیں گے. ربیع الاول کا جو مہینہ ہے نا، اس میں عید میلاد النبی منائیں گے، جس کا نام جڑتے جڑتے جشن عید میلاد النبی بن گیا. تو 1900، اور یہ بات ہے جو معاملہ کا رفع دفع ہوا 1906 کی بات ہے، 26 کی بات ہے. تو 1927 میں مسلمانوں نے پہلی بار جشن عید میلاد النبی منایا، جس میں تقریباً کہتے ہیں کہ کم سے کم بھی 15 لاکھ لوگ شامل ہوئے جلوس میں. اور راول پنڈی کی اپنی آبادی 1 لاکھ سے بھی کم تھی اس وقت، اور 15 لاکھ کا جلوس ہو، ایک مجمع ہوتا ہے، بہت بڑا مجمع تھا. پھر وہ پھیلتے اس وقت تو پاکستان تو نہیں تھا، ہندوستان تھا پورا. پنجاب میں پہنچا، ہندوستان میں، پاکستان کے باقی اضلاع میں. اس کے بعد سے روایت شروع ہو گئی. اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھ کے دیکھ لیں، اتنی پرانی بات نہیں ہے کہ پہلے یوم وفات منایا جاتا تھا 12 ربیع الاول کو. پھر عید میلاد النبی آ گیا، جشن عید میلاد النبی آ گیا، پھر وہ نعتیں، پھر ڈھول ڈھمکا، پھر ڈانس. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تھا نا، آپ کی جو اونٹنی تھی نا، اس نے بھی کئی دن کھانا نہیں کھایا تھا. چلو وہ تو جانور تھی نا، آپ لوگ تو جانور نہیں ہیں. اب وہاں پہ میلاد ہو رہی ہے جی، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، مسجدیں خالی ہیں اور سبیلیں لگ رہی ہیں، کہیں بریانی کا انتظام ہے، کہیں لنگر کا انتظام ہے. جس اونٹنی بھی تک بھوکی رہی تھی، اور لوگ یہاں پیٹ بھر بھر کے جناب کھانے کے چکر میں اس محفل سے اس محفل جلوس چل رہا ہے. دین کو بگاڑ ہم لوگوں نے پیدا کیا ہے. دین بڑا صاف اور شفاف ہے، اس میں ہم نے نئی راہیں نکالی ہیں. ایک چھوٹی سی سٹوری تھی، اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا.